وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محبوب عالم قاسمی اور میں فائنلی آپ کے بیچ میں آ چکا ہوں ناظم اکیڈمی 01 پر، اور آپ لوگوں کا بہت بہت میں سواگت اور خوش آمدید کرتا ہوں اس چینل پر۔ آج جو کلاس ہونے جا رہا ہے ہمارے بیچ میں وہ ہے اردو قواعد سے متعلق۔ اردو قواعد کے جو ہے اس سے پہلے 8 کلاسیں مکمل ہو چکی ہے اور ہم لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ جو ہے 9ویں چیپٹر کے شکل میں جو ہے یہ اردو قواعد جو ہمارے بیچ میں آ رہا ہے، اس کے اندر ہم پڑھیں گے ایک نئی چیز کو۔ نئی چیز کیا ہے کہ ابھی تک ہم نے اس میں ذات اور اس میں صفت سے متعلق جو چیزیں تھی اس کو ہم نے پڑھا۔ پچھلے والے چیپٹر کے اندر اس میں صفت سے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری چیزوں کو جو ہے بیان کیا گیا، اور اس میں صفت کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزوں کو بیان کر دیا۔ اب شروع میں ہم لوگ ایک چیز پڑھے تھے جب اسم کی تقسیم ہوئی تھی بناوٹ کے اعتبار سے، اور وہاں پہ جامد، مصدر اور مشتق، یعنی یہ 3 قسمیں اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے کی گئی تھی۔ تو اس میں سے ایک چیز ہے اسم مشتق، ہے نا؟ اسم مشتق جو ہے نا کسے کہتے ہیں وہ ہم نے وہاں پہ جانا۔ وہاں پہ سرسری طور پہ اور مختصر طور پہ جو ہے نا وہاں پہ بتایا گیا تھا کہ صرف 3 قسمیں کی گئی تھی اور وہاں پہ تینوں کی تعریف کو بتا دیا گیا تھا۔ آگے چل کر کے آپ نے اس سے پہلے مصدر کو پڑھا ہے، مصدر کے اندر بتایا گیا تھا مصدر کی کتنے قسمیں ہیں، وہ ساری چیزیں آپ پڑھ لیے۔ اب ایک چیز اس میں جو ہے یہ مشتق باقی رہ گئی کہ مشتق آج ہم پڑھیں گے۔ مشتق کے بارے میں تو ہم جان چکے ہیں کہ اسم مشتق کس کو کہا جاتا ہے۔ اسم مشتق وہ اسم ہے جو کیا کہتے ہیں دوسرے اسم سے یعنی مصدر سے نکلا ہو اور اس سے کوئی دوسرا نہ نکلے، ہے نا، مشتق اسے کہتے ہیں۔ جیسے مان لیجئے کھلاڑی ہوا، اناڑی ہوا، ہے نا، یہ کھیلنے والا یا کھیلا ہوا، یہ ساری چیزیں ہیں اس میں مشتق کے اندر آتا ہے نا۔ کھیلنا سے کھلاڑی بنتا ہے، پڑھنا سے پڑھنے والا، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں مشتق کے اندر آتا ہے۔ تو اس میں مشتق کی کتنے قسمیں ہیں، اس میں مشتق کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہے، کون کون سی قسم ہے، اور اس قسم کے اندر پھر جو ہے نا کیا کیا چیزیں آتی ہے، اس کے بنانے کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں۔ اس میں مشتق کے اندر جو اس میں داخل ہے اس کے اندر بنانے کے کچھ قاعدے اور اصول بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو کے ہم ساری چیزوں کو پڑھیں گے اور ساری چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ تو آپ لوگ ویڈیو کے اندر بنے رہیے آخر تک اور ہمارا سپورٹ کیجیے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں وغیرہ میں شیئر کیجیے، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں گے اور اس کو لائک بھی کرتے رہیں گے۔ آئیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو فائنلی ہم اسکرین پہ آ چکے ہیں اور ہمارے سامنے جو ہے لکھا ہوا ہے اسم مشتق کی قسمیں۔ میں نے ڈائریکٹ اسم مشتق کی قسمیں ہی لکھا ہوں اور اس کی تعریف وغیرہ نہیں لکھا ہوں، اس لیے کہ اس کی تعریف کو آپ نے سمجھ لیا اور جو ہے نا اس سے پہلے آپ کو بتا دیا گیا۔ پھر بھی ابھی بھی آپ کو بتا دیا اسم مشتق کسے کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے کلمہ یعنی دوسرے اسم یعنی مصدر سے نکلتا ہے لیکن اس سے کوئی دوسرا اسم نہیں نکلتا۔ جیسے کہ مثال بھی آپ لوگوں کو بتا دیا، جیسے کھیلنا ایک مصدر ہے اور اسی سے کھلاڑی آتا ہے، پڑھنا ایک مصدر سے اسی سے پڑھنے والا آتا ہے، پڑھا ہوا آتا ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس میں مشتق کے اندر۔ اب ہم یہاں پہ اسم مشتق کی قسموں کو پڑھ رہے ہیں کہ اسم مشتق تو ہم نے جان لیا، اسم مشتق کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی کتنے ایسے اسما ہے کہ جو بنایا جاتا ہے، یعنی جو مصدر سے نکلتے ہیں، سمجھ لیجئے، ہے نا، کیونکہ مشتق کی قسمیں اور مشتق کس سے نکلا ہے، مصدر سے، تو گویا کہ سمجھے مصدر سے ہی بنایا جاتا ہے۔ تو جیسے کہ اس میں پہلی قسم ہے اس میں فاعل۔ پہلی قسم کیا ہے، اس میں فاعل ہے۔ اب دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلی قسم کس کو بتایا گیا تھا، اس میں فاعل کو بتایا جا رہا ہے۔ پہلی قسم اس میں فاعل ہے، پہلی قسم اس میں فاعل ہے، دوسری اس میں مفعول ہے، تیسری اس میں حالیہ ہے نا، چوتھی اس میں ظرف ہے، اور پانچویں اس میں اعلیٰ، اور چھٹی جو ہے یہ حاصل مصدر ہے، اور ساتویں اس میں معاوضہ ہے نا، اس میں معاوضہ ہے۔ کسی نے اس میں معاوضہ کو نہیں بھی بیان کیا، لیکن یہاں پہ اس میں معاوضہ کو دے دیا گیا ہے۔ 7 قسمیں اس میں مشتق کی جو ہے نا 7 قسمیں کی گئی ہے، آپ ان 7 کو یاد رکھیں گے۔ پہلے اس 7 کو یاد رکھے، کیا پہلا ہے اس میں اعلیٰ، دوسرا اس میں مفعول، تیسرا اس میں حالیہ، چوتھا اس میں ظرف ہے، پھر اس میں اعلیٰ ہے نا، پھر حاصل مصدر ہے، اور اس میں
मुआवजा है। ये 7 किस्में हो गई। अब हम डिटेल से इन 7 को जानेंगे। इसमें फाइल पहली किस्म है इसमें मुश्तक की, तो इसमें फाइल किसे कहा जाता है, इसमें फाइल किसको कहते हैं, और उसमें फाइल के अंदर भी कितनी किस्में आती है, उन सबको हम जानते हैं। आइए आगे। इसमें फाइल है ना, यहाँ पे इसमें फाइल, वैसे तो वहां लिखा हुआ है, अब इसमें फाइल है, यानी इसमें मुश्तक की ये पहली किस्म है, इसमें फाइल। इसमें मुश्तक की पहली किस्म क्या है, ये इसमें फाइल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए इसमें फाइल। इसमें फाइल कहते हैं कि जिससे काम करने वाले का पता चले, यानी जिससे काम करने वाला मालूम हो। फाइल के माने ही आते हैं करने वाला। किसी भी चीज को करने वाले को फाइल कहा जाता है, किसी भी चीज के करने वाले को फाइल कहा जाता है। कोई काम कर रहा हो या कोई पढ़ा रहा हो, यानी जिससे कोई चीज का सुदूर हो रहा हो, जिससे कोई चीज निकल रहा हो, वजूद में आ रही हो, तो उसको क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, फाइल कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ाने वाला है ना, मैं पढ़ाने वाला हुआ, तो ये पढ़ाने वाला जो हुआ, ये शब्द जो, ये जुमला जो पढ़ाने वाला है, ये इसमें फाइल कहलाता है। समझ गए, क्योंकि पढ़ाई का अमल, पढ़ाई का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ही तो पढ़ाई को अंजाम दे रहा हूँ, पढ़ाई मैंने पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाई का अंजाम दे रहा हूँ, पढ़ाई करवा रहा हूँ। तो ये क्या है, जो किसी भी चीज को करने वाला हो, किसी भी शय को अंजाम देने वाला हो, उसको फाइल कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। जैसे लिखने वाला मिसाल के तौर पे, इसी पे पढ़ने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, है ना, ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, फाइल ही आएंगी, फाइल के अंदर आएंगी। अब यहाँ पे फाइल कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। फाइल की जो किस्म की गई, जो फाइल है कयासी, इसमें फाइल कयासी, इसमें फाइल कयासी, इसमें फाइल कयासी, और इसमें फाइल समाई। दूसरा इसमें फाइल समाई, दोनों लगा सकते हैं, और मैंने शॉर्ट में लिखा सिर्फ कयासी और समाई। आपको इसमें फाइल कयासी और इसमें फाइल समाई किताब के अंदर आएंगे तो इसी तरह से आता है, इसमें फाइल कयासी और इसमें फाइल समाई। कयास का मतलब होता है कायदा, कानून, एक अंदाजा, है ना, और समाई का मतलब होता है सुना हुआ, यानी जिसका कोई कायदा ना हो। इसी से भी आप समझ जाएंगे कि किसमें कयासी किसको कहा जाता है। इसमें फाइल कयासी किसको कहा जाता है, कि जिसके बनाने का कोई कायदा अहले ज़बान में मुकर्रर हो। यहाँ पे शॉर्ट लिखा हो, जिसके बनाने का कोई कायदा हो, जिसके बनाने का कायदा हो, यानी कोई कायदा हो, यानी अहले ज़बान ने उसके बनाने के लिए कोई कायदा मुकर्रर किया हो, कुछ उसूल और नियम मुकर्रर किया हो, उसको कयासी कहा जाता है। और कायदा क्या है, यानी इसमें फाइल बनाने का, और कायदा यह है कि मस्दर के अलिफ को या से बदल कर वाला बढ़ा देते हैं। जैसे लिखने वाला है, ये मस्दर क्या है, लिखना मस्दर है। लिखना क्या है, ये मस्दर है। लिखना क्या है, ये मस्दर है। मस्दर हुआ लिखना मस्दर हुआ, ये अलिफ है। अब अलिफ को क्या कहते हैं, अलिफ को या से बदल देना है। ये अलिफ है, लिखना ये मस्दर है ना, ये अलिफ है, और यही अलिफ को किससे, या से बदल देंगे। जैसे देखिए यहाँ या से बदल कर वाला, है ना, आखिर में क्या बढ़ा देना है, वाला बढ़ा देना है। ये लिखना था, अब यहाँ पे क्या दिया, या से बदल दिया तो लिखने हो गया। नून को हटा करके या से बदल दिया, नून को बदल दिया तो लिखने हो गया। तो अभी तक लिखना से लिखने बना, और फिर लास्ट में क्या बढ़ा दिया, वाला बढ़ा दिया। तो क्या हो गया, लिखने वाला। तो क्या कायदा है, कायदा यह है कि मस्दर के अलिफ को या से बदल कर, मस्दर की अलामत मस्दर बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इसमें से एक अलामत मस्दर जो है ना, ये क्या है, नून अलिफ बनना, यानी ना भी मस्दर की एक अलामत होती है, पहचान होती है। जहाँ पे लिखना, पढ़ना, सोना, बैठना, उठना, ये सारी चीजें ना जो आए ना, ये क्या है, मस्दर की एक अलामत होती है। तो कहते हैं कि अलामत मस्दर में मस्दर के अलिफ जो होता है ना, उसको आप हटा दीजिए, उसको या से बदल दीजिए, और आखिर में वाला बढ़ा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, इसमें फाइल बन जाएगा। ये एक कायदा है जो अहले ज़बान ने इसमें फाइल बनाने का मुकर्रर किया है। तो ये तो क्या हो गया, कयासी का, है ना, इसमें फाइल कयासी का कायदा हो गया। अब इसमें फाइल समाई, जिसके बनाने का कोई कायदा मुकर्रर ना हो, यानी कोई कायदा अहले ज़बान ने मुकर्रर ना किया हो, बल्कि अहले ज़बान उसको जैसे बोल रहा है वैसे ही हम बोलने लगे। जैसे अहले ज़बान बोल रहा है वैसे ही हम बोलने लगे। जैसे यहाँ पे दिया है लकड़हारा, यानी लकड़ी तोड़ने वाला अगर कोई जाता है, लकड़ी वगैरह का काम करता है जंगल वगैरह में, तो उसको क्या कहा जाता है, लकड़हारा कहते हैं। इसी तरीके से उचक्का, यानी कोई मान लीजिए ज्यादा बदमाशी है और इधर उधर करता है, तो कहते हैं ना कि उचक्का आदमी है। इसी तरीके से लफंगा, है ना, तो ये सारी चीजें हैं, क्या है, लफंगा। ये तो कोई ये नहीं है कि हाँ बनाने का कोई उसूल है इसके अंदर, नहीं है, बल्कि अहले ज़बान उसको ऐसे कहते हैं। जो ज्यादा क्या कहते हैं, गड़बड़ होते हैं और बदमाश लड़के वगैरह होते हैं, तो कहते हैं ना कि लुच्चा है, लफंगा है। ये सारी चीजें इसी के अंदर आ जाएगी, लुच्चा, लफंगा, है ना, ये क्या कहते हैं,
लकड़हारा, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगे? इसमें फाइल ही की किस्म है, चूंकि उसी को कहा जाता है, इंसानी को कहा जाता है, लुच्चा उसी को कहा जाता है, लफंगा उसी को कहा जाता है ना। इसी तरीके से लकड़हारा जिसे कहते हैं उसे ही उसको ये सारी चीजें कही जाती है। तो ये समाई हो जाएगा। ये ऐसा है जिसका कोई कायदा नहीं है, बल्कि अहले जबान यानी जिसने जबान को मुकर्रर जबान के कायदे बनाए उसको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, इसका कोई कायदा नहीं है, इसलिए इसको इसमें फाइल समाई कहा जाता है। इसमें फाइल समाई, इसको याद रखेंगे। तो पहले किस्म थी इसमें फाइल, है ना। पहली किस्म क्या थे? इसमें फाइल किसकी? मुश्तक की। और मुश्तक की इसमें फाइल किस्म थी। उसके बाद फाइल की दो किस्में की गई, दो तरह के होते हैं फाइल, कयासी और समाई। कयासी किसको कहा जाए? जिसका कोई कायदा मुकर्रर हो, और समाई इसको कहते हैं जिसका कोई कायदा अहले ज़बान ने मुकर्रर ना किया हो, बल्कि जैसे वो बोलता हो ऐसे ही लोग बोलना शुरू कर दे। कायदा ना हो बल्कि अहले ज़बान से जो सुना वही बोलने लगे, यानी जैसे अहले ज़बान बोल रहा है वैसे ही हम बोलने लगेंगे। तो ये ऑलरेडी पहली किस्म यहाँ से खत्म हो जाती है, यानी इसमें फाइल की, इसमें मुश्तक की पहले किस्म, याद रखिएगा उसको अच्छे तरीके से। दूसरे किस्म आ गया इसमें मफऊल। दूसरे किस्म क्या आया? इसमें मफऊल। दूसरे किस्म का आया इसमें मफऊल, यानी इसमें मुश्तक की दूसरी किस्म। पहले किस्म इसमें फाइल थी, इसके बाद इसमें मफऊल है। इसमें मफऊल कि जिससे काम, जिस पर काम खत्म हुआ हो उसका पता चले, जिस पर काम खत्म हुआ हो, यानी जिस पर काम बजरा हो, काम मुकम्मल किया हुआ है, जिस पर वो काम जाकर के एंड हो गया, उसको क्या कहा जाता है? इसमें मफऊल कहा गया। जिस पर काम खत्म हुआ हो, जिस पर काम मुकम्मल हुआ हो, उसको जैसे लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, सोया हुआ, है ना। जैसे लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, सोया हुआ, ये तो एक हो गया। और जैसे इसके अलावा भी आप मिसाल दे दीजिएगा, जैसे देखिए, यानी पढ़ा हुआ यानी पढ़ लिया वो, है ना, पढ़ाई कर लिया हुआ। तो ये पढ़ा हुआ कोई शख्स आदमी क्या कहते हैं? पढ़ लिख करके पढ़ा कहते हैं ये पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा हुआ आदमी है ना। ऐसे ही क्या कहते हैं, कोई आदमी अगर सोया हो तो क्या बोलेंगे कि सोया हुआ है। तो सोने का अमल उस इंसान के ऊपर मुकम्मल हो रहा है ना। तो जिस पर काम खत्म हो रहा है उसको क्या कहा जाता है? इसमें मफऊल कहा जाता है। अच्छा, एक मिसाल, ये तो इस तरीके की मिसाल है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं मिसाल के तौर पे। जैसे मैंने खाया, मैंने खाना खाया, मान लीजिए मैंने खाना खाया या मैंने चाय पी, है ना। ये मैंने खाना खाया या मैंने चाय पी, तो ये इसमें देखो खाना खाया तो मैं तो खैर जो खाया है वो तो क्या होता है? खाने का अमल किसने किया? यानी मैंने, मिसाल के तौर पे। तो मैं क्या हो गया? फाइल हो गया। क्योंकि बताया था इससे पहले कि काम करने वाले को कोई भी अंजाम दे उसको फाइल कहा जाता है। और खाना क्या हो गया? यानी किसको खाया? खाना को खाया ना। तो हमारा फेल जो है, यानी हमारा काम, हमारा जो खाने का अमल है वो किस पे हुआ? खाना पे, है ना। मैं तो खाया, मैं खाने वाला, लेकिन किस चीज को खाया? खाना को। तो मैं ये फाइल हो गया और खाना क्या हो गया? मफूल हो गया जी। मैं खाने पर क्या कहता है? जुमला मुकम्मल हो गया है। तो खाने का अमल किस पर हुआ? खाना पे हुआ, लिहाजा क्या है? ये क्या हो जाता है? खाना इसमें मफूल हो जाता है। तो ये तो दूसरा, इससे हट करके मैंने मिसाल दी है, तो वो भी इसमें मफूल किया। यानी इसको याद रखना है इस कायदे को, जिस पर काम खत्म होता, मुकम्मल होता है, उसको इसमें मफऊल कहा जाता है। और इसमें मफऊल की दो किस्में हैं। जैसे इसमें फाइल की दो किस्में की गई थी, वैसे इसमें मफऊल की भी दो किस्में। इसमें मफऊल कयासी, इसमें मफऊल कयासी, इसमें मफऊल समाई, इसमें मफऊल समाई। दो कैसे? कयासी और समाई सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे इसमें मफऊल बदलेगा, वहां पे इसमें फाइल था तो यहाँ पे इसमें मफऊल आ जाएगा। कयासी वही जो आपको पहले बताया कि जिसके बनाने का कोई कायदा, यानी जिस इसमें मफऊल के बनाने का कोई कायदा मुकर्रर हो। और कायदा क्या है? कायदा ये बताते हैं कि मस्दर के नून को गिरा करके, यहाँ पे बताते हैं मस्दर के नून को गिरा करके हुआ बढ़ा देते हैं। मस्दर के नून को गिरा करके क्या बताते हैं? हुआ बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पे वहां पे देखिए, जैसे पढ़ा हुआ, पढ़ना था मस्दर, है ना। खाया हुआ, खाना मस्दर था। अब खाना नून अलिफ ज़बर ना था, तो मस्दर अलामत मस्दर ना है, उसके अंदर मस्दर के नून है ना, अलामत बताया था इससे पहले कि मस्दर की एक अलामत होती है नून अलिफ ज़बर ना। तो कहते हैं मस्दर की अलामत जो नून अलिफ ज़बर ना थी ना, उस नून को गिरा दिया हमने। लिखना था, लिखना क्या था? लिखना था। अब लिखना से हमने क्या बता दिया? इस नून को गिरा दिया, है ना। और उसको क्या से बदल दिया? इसको तो गिरा दिया, नून को गिरा दिया। ये क्या हो गया? लिखा, अलिफ बड़ा हुआ है, और ये दोनों को गिरा दिया। ये से लिखना से लिखा, नून को गिरा दिया, तो नून को गिरा तो क्या बचेगा? लिखा हुआ। अब हुआ आखिर में बढ़ा दिया तो क्या हो गया? लिखा हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए बढ़ा देते हैं, जैसे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखना था। ये ऐसे ही आप पढ़ना है, पढ़ना से पढ़ा हुआ,
सोना से सोया हुआ, ये सारी चीजें आ जाएगी कयास से। इसका कायदा है, और कायदा क्या है वो बता दिया। इसमें मफऊल समाई जिसके बनाने का कोई कायदा अहले ज़बान ने मुकर्रर नहीं किया, बल्कि वो जैसा बोलते हैं वैसा ही वो हो गया, है ना। जैसे अध कचरा, अध कचरा, अध कचरा हो गया ना, और अधमौआ, अधमौआ तो जो कर देते हैं, और इसके अलावा भी और ले सकते हैं, है ना। वो सारी चीजें क्या हो जाएगी इसके अंदर, इसमें मफऊल समाई के अंदर इसका कोई कायदा ही नहीं है ना। अध कचरा का कोई कायदा ही नहीं है कि हाँ आधा छीटा बहारते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं अपने ज़बान में, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से जो है ना, जिस तरीके से इसमें फाइल की गई थी किस्में, इसी तरीके से इसमें मफऊल की भी किस्में की गई है, कि इसमें मफऊल की जिस तरीके से फाइल की किस्में थी, क्या कहते हैं, इसमें फाइल कयासी और इसमें फाइल समाई, ऐसे ही इसमें जो है ना मफऊल की किस्में आ गई, इसमें मफऊल कयासी और इसमें मफऊल समाई, इसमें मफऊल कयासी और इसमें मफऊल समाई। तो ये दो किस्में इसमें मुश्तक की जो है जो किस्में वो मुकम्मल हुई। आगे तीसरा पढ़ते हैं, क्या है तीसरा, है इसमें हाल। तीसरा क्या है इसमें हाल, तीसरा क्या है इसमें हाल। इसमें हाल किसको कहा जाता है, कहते हैं जो फाइल या मफऊल दोनों की हालत को बयान करे, हालत को जाहिर करे, हालत को बतलाए। जो फाइल या मफऊल, फाइल मफऊल समझ लिया आपने सही तरीके से, फाइल करने वाला, है ना, और मफऊल जिस पर काम खत्म हुआ यानी क्या हुआ शख्स, है ना, जिस पर काम मुकम्मल हो जाता है। तो दोनों मफऊल को, दोनों चीज की हालत को बताता है, कभी इसमें फाइल की हालत को बताता है, कभी इसमें मफऊल की हालत को बताता है। जैसे खाता हुआ, जैसे खाता हुआ आया, मान लीजिए मिसाल के तौर पर बताऊं, ये तो इतना ही है, आप कहते हैं खाता हुआ आया, पढ़ते हुए सो गया, पढ़ते हुए सो गया, है ना, और ऐसे ही देखते देखते भाग गया, मिसाल के तौर पे एक बता रहा हूं। तो जो फाइल है और उसकी हालत बता रहा है, यानी देख रहा था, देखते देखते भाग गया, पढ़ रहा था अभी, पढ़ते पढ़ते वो क्या हो गया, सो गया, या तो सो गया, जो सोया है उसकी हालत, जो सोया है उसकी हालत बता रहा है, क्या हालत है, यानी वो तो पढ़ रहा था लेकिन पढ़ते पढ़ते क्या गया, सो गया। ऐसे ही क्या कहते हैं, है ना, मैंने चमकता हुआ चांद देखा, मान लीजिए, या सितारा देखा, तो चमकता हुआ चांद, है ना, ये चमकता हुआ चांद देखा, मैंने देखा, तो मैं तो खैर देखने वाला, ये फाइल हो गया, और चमकता हुआ चांद यानी चमकता हुआ चांद जो क्या हो गया, वो मफूल, चांद तो मफूल हुआ, और चांद की कैफियत बता रहे हैं, हालत बता रहे हैं, कैसा था, चमकता हुआ, है ना। तो वो चमकता हुआ चांद देखा, तो देखने वाला फाइल भी हो गया, और मफूल की हालत यहाँ पे बता रहा है, तो सब में फाइल की हालत थी और इसमें मफूल की हालत। और फिर मफूल की हालत कौन, यानी चांद, और चांद की क्या हालत थी, चमकता हुआ, चमक रहा था, या चमकते हुए सितारा, है ना, या इसी तेज तरार, यानी मतलब समझो बादल वगैरह, कुछ भी मिसाल आप ले लेंगे, अगर तारीफ याद रहेगी तो मिसाल सोच करके बना सकते हैं, है ना, मिसाल सोच करके भी बना सकते हैं, तारीफ याद हो तो तारीफ को याद रखिएगा कि इसमें हाल, कि जो फाइल या मफूल की हालत को जाहिर करे बताए उसको इसमें हाल। तीसरी किस्म, चौथी किस्म है इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ, चौथी किस्म क्या है, इसमें ज़र्फ। ज़र्फ के एक जगह पे बताया था आपको, और मैं वहां पे बताया था कि ज़र्फ का बयान आगे आएगा, उसके अंदर ज़र्फ के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, पीछे ज़र्फ का कहीं पे बयान आया था, है ना, तो उसमें मैंने बताया था। तो यहाँ पे ज़र्फ आ गया ऑलरेडी, है ना, तो ज़र्फ यहाँ पे आया है, तो ज़र्फ को हम समझ लेते हैं। ज़र्फ किसको कहा जाता है ना, ज़र्फ कहते हैं ज़र्फ जिससे जगह या वक्त का मालूम, इसमें ज़र्फ कहा जाता है जिससे जगह या वक्त का मालूम। देखो यहाँ जगह या वक्त, जगह या वक्त, इसको याद रखिएगा। इसमें अगर गौर कीजिएगा तारीफ पर, तो तारीफ से इसकी दो किस्में आ जाती है, जगह, जगह कहते हैं मकान को, और क्या कहते हैं, वक्त कहते हैं जमान को, यानी जमाना, वक्त कब, है ना, तो ये जमान। तो इसी से जो है ना ज़र्फ की दो किस्में आ जाती है, ज़र्फ़े ज़मान और ज़र्फ़े मकान। ज़र्फ़े ज़मान जिससे जगह या वक्त का पता चले, जैसे टोला, टोला तो क्या हो गया, जगह हो गया, है ना, और वक्त मतलब आज, कल, परसों, मिसाल के तौर पे 1 घंटा, आधा घंटा बाद, ये सारी चीजें क्या है, वक्त के अंदर चला जाएगा। और टोला, मोहल्ला, गांव, ये सारी चीजें क्या है, जगह के अंदर आ जाएगा। किसी भी गांव का आप नाम ले लीजिए उठा करके, तो इसमें ज़र्फ उसको कहा जाता है। इसमें ज़र्फ मुतलकन दो चीज आएगी, यहाँ पे ज़र्फ़े ज़मान हो जाएगा, ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े ज़मान, और यहाँ ज़र्फ़े मकान, ज़र्फ़े मकान, ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े मकान, ज़र्फ़े ज़मान और ज़र्फ़े मकान आ जाएगा। ज़र्फ़े ज़मान जिससे वक्त मालूम हो, जिससे ज़र्फ़े ज़मान, हाँ, जिससे वक्त मालूम हो, जैसे आज, कल, परसों बताया था ना, आज, कल, परसों, तरसों, आधा घंटा, 1 घंटा, ये सारी चीजें। और ज़र्फ़े मकान जिससे जगह मालूम हो, जैसे काजीपुरा, या कोई भी गांव का नाम ले लीजिए आप, जो है ना, दरभंगा हुआ,
یا اسی کے علاوہ جو ہے نا مدھوبنی واجلی اولا کا نام لے لیجئے، ہے نا، جگہ کا معلوم، یا کوئی اور دوسری جگہ ہے اس جگہ کا نام لے لیجئے، ہے نا، شہر وغیرہ کا کسی بھی چیز کا جو ہے نا، یا گاؤں وغیرہ بستی وغیرہ کا نام لے لیجئے، تو کیا ہو جائے گا، وہ ظرف مکان کے اندر آ جائے گا۔ مکان کے معنی آتی ہیں جگہ، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہو گئے، اس میں 4 قسمیں ہو گئے مکمل، اس میں مشتقی، اس میں فاعل کی 2 قسمیں کی تھی، اس میں حال اور اس میں فاعل، اس میں مفعول، تیسرے اس میں حال اور چوتھے اس میں ظرف۔ آگے چلتے ہیں 5ویں قسم پڑھیں گے کہ 5ویں قسم سے پہلے آپ یہاں پہ جو ہے نا ظرف مکان بنانے کا قاعدہ، ظرف زمان پڑھے تھے اور ظرف مکان، ظرف زمان اور ظرف مکان پڑھے تھے نا، ظرف زمان، اس کا مطلب ہے کہ ظرف زمان بنانے کا، ظرف زمان کیونکہ وقت اور جگہ وغیرہ کو بتلاتا ہے، یہ وقت کو بتلاتا ہے نا، تو ظرف زمان کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، وقت وغیرہ کے لیے کیا قاعدہ بنائیں گے، ہے نا، لیکن ظرف مکان بنانے کے قاعدہ بتا رہے ہیں، ظرف مکان بنانے کا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ ظرف مکان کے بنانے کے کچھ قاعدے ہیں، کچھ اصول ہے، اس میں کبھی 2 لفظ ملا کر بناتے ہیں، یعنی دو لفظ سے مل کر کے بنتا ہے، یعنی ظرف مکان کبھی بنانا ہو تو کبھی 2 لفظ سمجھیے یا 2 اسم کہہ دیجیے، 2 اسم ملا کر کے، جیسے قاضی پورا، ہے نا، قاضی الگ ہے اور پورا الگ ہے نا، قاضی الگ ہے اور پورا الگ ہے، تو کیا بتا دیا یہ اس کو کیا کہتے ہیں، 2 لفظ الگ الگ تھے لیکن دونوں ملا کر کے نا بنا دیا اس کو، قاضی الگ تھا، اب دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا تو قاضی پورا ہوگا، ہے نا۔ ایسے ہی واجد پور ہو گیا، جیسے ہے نا، یہ بھی آ جائے گا کہ اس کے 2 لفظ ملا کر کے بن گیا، ہے نا۔ اس کے علاوہ ہے نارائن پور، ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر آ جائے گی، کس کے اندر، 2 لفظ ملا کر کے ہم بنا رہے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا، کبھی 2 لفظ ملا کر کے ظرف مکان بناتے ہیں، کبھی مصدر سے بناتے ہیں، جیسے بیٹھنا ہے سے بیٹھک، جیسے بیٹھنا سے بیٹھک ہے، جیسے بیٹھنا مصدر ہے، اور مصدر ہے نا، بیٹھنا مصدر، یہ جیسے نا کی علامت، مصدر کی علامت نہ پائی جائے تو یہ مصدر ہوا، اور اس سے کیا بنا دیا، بیٹھک بنا دیا، ہے نا، بیٹھک بنا دیا، تو یہ کیا ہو گیا، ظرف زمان، یعنی جہاں پہ جو بیٹھتے ہیں، جیسے آدمی کہتا ہے نا کہ دورہ دروازہ دالان وغیرہ کو بیٹھک کہتے ہیں نا، کہ جہاں پہ آدمی بیٹھتا ہے، 5 آدمی بیٹھے، اس کو بیٹھک کہا جاتا ہے۔ ایسے یہ کہتا ہے اجلاس، ہے نا، اجلاس یعنی جلسہ جہاں پہ ہوتا ہے وہ اجلاس کہتے ہیں، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے، مجلس بنا دیتے ہیں نا، مجلس بھی کہتے ہیں اس کو، اجلاس سے مجلس بنا دیتے ہیں، تو کبھی مصدر سے بنتا ہے، کبھی اخیر میں، یعنی کبھی اخیر میں، کس کے اخیر میں، یعنی ظرف مکان جو بنائیں گے اس کے آخر میں کہتے ہیں کہ شالہ، یعنی اسم کے آخر میں شالہ، یعنی الف لام یا آنا یا استھان یا کیا کہتے ہیں وادی ہے، وادی نہیں، وادی بڑھا دیتے ہیں، وادی بڑھا دیتے ہیں، جیسے پاٹ شالہ ہے نا، نانیحال، جیسے یہاں پہ جگہ آلہ ہے نا، آل ہے نا، تو نانیحال ہے نا، دادی حال ہے نا، آنا کیا کہتے ہیں دوست آنا، ہے نا، یار آنا، مان لیجیے یہ لگا آ جائے گا۔ اس کے بعد استھان، دیوی استھان کچھ بھی ہے، وادی، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بڑھا دیتے ہیں، کبھی اسم کے آخر میں، کبھی شالہ بنانے، کبھی ال بنانے، کبھی آنا بنانے، کبھی استھان بنانے، کبھی وادی، تو اس سے کیا بن جاتا ہے، یہ ظرف مکان بن جاتا ہے نا، ظرف مکان بن جاتا ہے، یہ سب آخروں میں دے دیں گے۔ تو ایک مثال آپ کو دے دیا، آپ اپنے سے بنا سکتے ہیں، اعلیٰ کی مثال دیتے ہیں نا، دادی حال، نانی حال، ہے نا، سسرال، یہ سب چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہے نا۔ اچھا، چوتھے نمبر پہ ہے کبھی ہندی لفظ دان بڑھا دیتے ہیں، یہ دان ہندی لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں اگل دان، ہے نا، روشن دان، ہے نا، جزو دان، یعنی لفافہ وغیرہ جو ہوتا ہے جزو دان کہتے ہیں نا، کھول وغیرہ کو، اسی کو کہتے ہیں جزو دان، اگل دان، یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کے آخر میں بڑھا دیتے ہیں، دان، یعنی دان بڑھا دیا تو کیا بن جاتا ہے، وہ یہ کیا بن جاتا ہے، ظرف مکان بن جاتا ہے۔ ظرف مکان کے یہ کہا ہے 4 قاعدے متعین کیے گئے، 4 قاعدے بیان کیے گئے ہیں۔ ظرف مکان کا قاعدہ ختم ہو گیا، ظرف زمان یہ سمجھ لیا، ظرف زمان کا کوئی قاعدہ ہی نہیں تھا، ظرف کے اندر دونوں چیز آ گئی تھی، ظرف مکان کا کچھ قاعدے تھے اس کو بتا دیا۔ اب 5ویں قسم اس میں اعلیٰ آیا، 5ویں قسم کیا آیا، اس میں اعلیٰ، اس میں اعلیٰ، اعلیٰ کہتے ہیں نا، اعلیٰ کے معنی یہ آتا ہے کوئی چیز جو ہے نا، مطلب ہتھیار وغیرہ، اوزار وغیرہ، کسی چیز کے کاٹنے کا جو ذریعہ بن جاتا ہے اس کو اعلیٰ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جس سے ذریعہ یا اوزار معلوم ہو، کیا ہے ذریعہ، یعنی مثال کے طور پہ مارنے کا آلہ ڈنڈا ہو گیا، ہے نا، مارنا ہے، مارتے ہیں تو ایک جو کہتے ہیں مارنے کے بہت سارے ہیں، چھری وغیرہ جو ہے آج کے دور میں بندوق وغیرہ ہے، مثال کے طور پہ مان لیجئے، تو وہ بھی ایک چیز کا مارنے کا آلہ ہوتا ہے نا، تو ایک ڈنڈا وغیرہ بھی ہے، یہ بھی کیا ہے، چھڑی وغیرہ، یہ بھی آلہ ہی کے اندر آ جاتے ہیں، ہے نا، یا کوئی چیز کو کاٹ رہا ہو آپ، یا کوئی لکڑی وغیرہ کو، تو کلہاڑی ہے، ٹنگاڑی ہے، دبیا ہے، تلوار ہے، چھری ہے، یہ ساری چیزیں آلہ ہی کے اندر آتا ہے، اس میں آلہ۔
کیونکہ یہ اوزار آئے نا، اوزار کی تعریف میں، جس سے ذریعہ یا اوزار معلوم ہو، یعنی کسی بھی چیز کا کاٹنے کا ذریعہ ہو یا مارنے کا ذریعہ ہو یا آلہ ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں آلہ۔ اس کے بنانے کے قاعدے، اس میں بنانے کے کچھ قاعدے ہیں، جیسے یہاں پہ مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کو دے دیا قینچی، اس پہ آپ بہت ساری مثالیں لگی ہے نا، دبیا ہے، کلہاڑی ہے، ٹنگاری ہے، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، ہے نا۔ اچھا، اس کے قاعدے کیا ہے؟ کہتے ہیں کبھی مصدر کی شکل بدل کر بناتے ہیں، یعنی مصدر کی شکل بدل ہی دیتے ہیں، تب سے کیا بن جاتا ہے؟ یہ کیا بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ یہ اس میں آلہ بن جاتا ہے، یعنی ہے مصدر، جیسے بجانا سے باجا، باجا یعنی بجانے کا ذریعہ جو ہے نا، گانا وغیرہ گانے کا جو ہے نا، گانا وغیرہ سننے کا ذریعہ کیا ہے؟ باجا ہے، باجا کے ذریعے آدمی گانا وغیرہ بجاتا ہے، سنتا ہے، تو کہتے ہیں بجانا ہے اصل، بجانا سے اس کو باجا بنا دیا۔ ایسے ہی ہے، جیسے سینہ ہے، سینہ ہے نا، کوئی چیز کپڑا وغیرہ سینہ سے سوئی بنا دیتے ہیں، سینہ ہے جیسے سینہ سے سوئی بنا دیتے ہیں نا، ہے نا۔ اور کاٹنا سے مطلب کچھ بھی بنا دیتے ہیں، قینچی وغیرہ، یہ سمجھیے کاٹنے کا ذریعہ ایک اور۔ تو یہ اس کو یاد رکھیے گا، سمجھے، کبھی مصدر کی شکل بدل کر، مصدر کی شکل ہی بدل دیتے ہیں بالکل پورا، تب بن جاتا ہے، سینہ سے سوئی ہو گیا، بجانا سے باجا ہو گیا۔ کبھی علامت مصدر کے الف کو، علامت مصدر ہے نا، علامت مصدر کے الف کو یا علامت مصدر کے الف کو ہٹا کر بناتے ہیں، جیسے بیلنا سے بیلن، ہے نا، بیلنا سے بیلن ہو گیا، بیلنا سے بیلن ہو گیا، چلنا سے چلن ہو گیا، یہ آگے بھی مثال آئے گا اس میں، چلن پن وغیرہ اس میں، ہے نا۔ تو یہ بیلنا سے بیلن جو کیا ہو گیا؟ کبھی علامت کو الف کو، علامت مصدر کے الف جو ہے نا، الف، یہ الف کو ہی کیا کرتے ہیں؟ ہٹا دیتے ہیں، بیلنا تھا اب اسے بیلن لکھ دیا، ہے نا۔ کبھی مصدر کے نا، نون الف زبر نا ہٹا کر یا بڑھا دیتے ہیں، یعنی علامت مصدر کے نا، یہ بتا دیا ہوں میں بار بار کہ علامت مصدر ہے، مصدر کی ایک علامت نون الف زبر نا بھی ہے، یعنی نا، تو وہی کہتے ہیں علامت مصدر کے نا کو ہٹا کر یا بڑھا دیتے ہیں، جیسے کترنا سے کترنی، ہے نا، کترنا سے کترنی، پکڑنا سے پکڑ، یہ بھی ہو جائے گا، ہے نا۔ اس کے اندر نہیں آئے گا، پکڑنی، کترنی الگ ہے اور وہ الگ ہے، کیا کہ ناس کے یا بڑھانا ہے نا آخر میں، جیسے یہ ہے کترنا یعنی کترتے ہیں، کوئی چیز کو بھی کاٹنا، کترنا ایسے ایسے کر کے کاٹتے ہیں نا، کترتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کترنا سے کترنی بن جاتا ہے۔ تو نون تھا آخر میں، علامت مصدر نا ہے نا، اور علامت مصدر نا کو ہم نے کس سے بدل دیا؟ یا سے بدل دیا، ہے نا، ہٹا کر کے نا کو ہٹا دیا اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا بڑھا دیا، یا نون کو الف سے بھی، یا الف کو نون سے ہی بدل دیں گے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، نون باقی رکھیں گے اور کیا کہتے ہیں؟ الف کو یا سے بدل دیں گے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کہ کترنا ہے تو کترنا سے کترنی بن جائے گا۔ کبھی اس میں ذات سے بناتے ہیں، یعنی کبھی جو ہے اس میں آلہ کہتا ہے اس میں ذات، یعنی خود ذات اسی ذات سے بن جاتا ہے، مثال کے طور پہ یہ ہاتھ وغیرہ اس میں ذات کے اندر آتا ہے نا، کیونکہ یہ ذات کے اندر شامل ہے یہ ساری چیزیں، تو ہاتھ وغیرہ ہے، ہاتھ سے بنا دیا ہتھوڑا، ہے نا، یا اسی طریقے سے ہے نا، اس کے علاوہ کوئی اور بھی لے لیجئے، مثال آ جائیں گی آپ کو، اس میں ذات سے بناتے ہیں، جیسے ہاتھ سے ہتھوڑا، جیسے ہاتھ سے ہتھوڑا۔ اور کبھی اس میں آلہ کے آخر میں، کبھی اس میں آلہ، اس میں آلہ ہی کا بیان تو ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کبھی وہی اس میں آلہ کے آخر میں الف لام یا لام، یا لام، یا لام ہے، یہ ہے یا لام بڑھا دیتے ہیں، جیسے گھڑیال، گھڑی سے گھڑیال، آخر میں گھڑی ہے نا، گھڑی سے گھڑیال کر دیا، اور نکیل ہے، یا لام بڑھا دیا، ناک سے نکیل بڑھا دیتے ہیں، یعنی یہ کیا کہتے ہیں؟ ناک سے نکیل ہو جائے گا، تو کبھی یا لام بڑھا دیا جیسے نکیل، اور یا الف لام بڑھا دیا جیسے گھڑیال، تو کیا بن جائے گا؟ یہ اس میں آلہ بن جاتا ہے، اس میں آلہ کے آخر میں الف لام یا لام بڑھا دیتے ہیں، تو بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ وہ ہے نا، اس میں آلہ بن جاتا ہے، جیسے گھڑیال اور نکیل۔ کبھی دو اسم سے مل کر بناتے ہیں، جیسے انگشتانہ، یعنی انگشت مانے انگلی ہوتا ہے، اور تانہ اس کے شروع میں ملا دیا، تو انگشتانہ، یہ کیا ہو گیا؟ اس میں آلہ ہو گیا، دو اسم، یعنی دو اسم الگ الگ، انگشت اور آنا، تو دو الگ الگ اسم ہے، دو ملا کر کے ایک بن گیا، تو کیا ہو گیا؟ انگشتانہ ہو گیا۔ تو یہ اس میں آلہ بنانے کا 6 طریقہ ہے، اس میں آلہ کیسے کہتا ہے، اور اس میں آلہ بنانے کے لیے یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ کیا ہے کہ ضرورت پڑتی ہے، ایسے تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ کو اگر الگ سے بنانے کی پڑے گی تو
لیکن ابھی تو ہر چیز کا بنا ہوا آلریڈی ہے، لیکن اس کو یاد رکھیں گے تو کہیں پہ ایسا ہوگا اگر آپ کو بنانے کے لیے دے دیا جائے اور کوئی اسم اٹھا کر کے بھائی ایسا اسم دو کہ جس سے آپ اس میں اعلیٰ بنا کر کے دکھائیے، تو یہ رول ہم کو قاعدے یاد رہیں گے تو ہم جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اپنے ذہن لگا کر کے دماغ لگا کر کے اس کو بنا سکتے ہیں۔ چھٹا ہے حاصل مصدر، یعنی اسم مشتق کی چھٹی قسم کیا آتی ہے؟ حاصل مصدر۔ حاصل مصدر کہتے ہیں جو مادہ فعل، مادہ ہے نا، ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے، یعنی مؤنث، مادہ مانے مؤنث بتایا تھا، جو مادہ فعل کے نام، کیفیت یا حالت، تین چیزیں، نام، کیفیت یا حالت کو ظاہر کرے، جیسے روکنا سے روک، روکنا سے روک، روکنا سے روک ہے، تو کیفیت یا حالت ظاہر کر کے مان کو، جیسے بولنا سے بول، یہی بھی ہوتا ہے نا۔ اس کے بنانے کے، اچھا اس کے بنانے کے کچھ قاعدے ہیں، حاصل مصدر کے بنانے کے کچھ قاعدے ہیں۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کبھی دو لفظ جوڑ کر بناتے ہیں، کبھی دو لفظ جوڑ کر بناتے ہیں، یہ بناتے ہوگا نا، کبھی دو لفظ جوڑ کر بناتے ہیں، جیسے چھان بین، دیکھ بھال، ہے نا، پکڑ دھکڑ، مثال کے طور پہ حاصل مصدر ہی ہو جاتا ہے یہ، پکڑ دھکڑ، چھان بین، دیکھ بھال، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے نا۔ پوچھ تاچھ ہے نا، یہ بھی آ جائے گا، بہت مثالیں آ جائیں گی، مثال بتانے کے لیے، مثال تو ایک دو کافی ہو جاتا ہے نا، اتنی مثالیں دینے لگے تو اتنا یہ وقت اسی میں چلا جائے گا ہر ایک جملے کے۔ کبھی صفت پر نون ہے نا، یا ہٹ یا پان جبر پن، یعنی نون بڑھا دیتے ہیں، کبھی ہٹ بڑھا دیتے ہیں، کبھی پن لگا دیتے ہیں، ہے نا، بڑھا دیتے ہیں لگا دیتے ہیں، ایک ہی ہو جائے گا، تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ حاصل مصدر، جیسے چلن، یہاں ہے نا، جیسے چلن، کبھی صفت پر جو ہے نا چلنا، جیسے چلن ہے، یہ دیکھو ہاں، یہ چلن نون لگا دیا، جیسے چکناہٹ، کوئی بھی چکنی چیز ہو تو کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر چکناہٹ لگی ہوئی ہے، جیسے بچپن ہے نا، ایسے ہی اس میں بھی آ جائے گا، ہے نا، گھبراہٹ ہے نا، چلن، بیلن نہیں، بیلنا سے بیلن ہو جائے گا، وہ دوسری مثال ہو جائے گی، بچپن، درپن، یہ سب چیزیں کس کے اندر آ جائے گی؟ یہ حاصل مصدر کے اندر آ جائے گا، اور یہ حاصل مصدر یہ ہوگا، کیونکہ اس کے بنانے کا قاعدہ ہے کہ کبھی نون یا ہٹ یا پن لگا دیتے ہیں صفت پر۔ کبھی علامت مصدر نہ، یہاں آ گیا نا علامت مصدر نہ، وہ پہلے بتا چکا ہوں کہ کبھی مصدر کی علامت نہ ہوتی ہے، علامت مصدر نہ ہٹا دیتے ہیں، جیسے جیتنا سے جیت، ہارنا سے ہار، ہے نا، روکنا سے روک، ہارنا، جیتنا سے جیت، ہنسنا سے ہنس، اس سے چیزیں ہو جائیں گی، یعنی نون کو ہٹا ہی دیتے ہیں۔ کبھی مصدر کی علامت الف، یہ کیا ہے؟ الف ہے یہ، کبھی مصدر کی علامت الف کو ہٹا دیتے ہیں، جیسے تھکنا سے تھکن، چلنا سے چلن، ہے نا، چلنا سے چلن، وہ بھی آ جائے گا مان لیجیے اسی کے اندر، کیونکہ پیچھے بھی آیا تھا، تھکنا سے تھکن۔ کبھی علامت مصدر نا کو ہٹا کر الف بڑھا دیتے ہیں، وہاں بتا جاتا ہے کبھی الف کو ہٹا لیتے ہیں، علامت مصدر کی کئی علامت ہے نا، کبھی الف بھی آتا ہے خالی، ہے نا، نون علیہ زبر نہ ہوتا ہے، کہاں کہتے ہیں؟ یہاں کہتے ہیں الف علامت مصدر نہ، نون علیہ زبر نہ کو ہٹا کر الف بڑھا دیتے ہیں، جیسے جھگڑنا سے جھگڑا، ہے نا، لڑنا سے الف بڑھا دے، جھگڑنا سے جھگڑا، جھگڑنا میں نون علیہ زبر نہ ہے نا، علامت مصدر، ہاں علامت مصدر نون علیہ زبر نہ ہے، اور اس کے آخر میں کیا بنا دیا ہم نے؟ نون کو ہٹا دیا، اس کے بعد کیا بنا دیا؟ الف بڑھا دیا، کیا بنا دیا؟ الف بڑھا دیا، تو جھگڑنا تھا، تو جھگڑنا سے کیا بن گیا؟ جھگڑا، جھگڑنا سے کیا بن گیا؟ جھگڑا، پکڑنا سے پکڑا، یہ بھی ہو جائے گا، ہے نا، پکڑنا سے پکڑا۔ کبھی علامت مصدر ہٹا کر یا حمزہ یا زیر، دیکھیے دونوں چیزیں اس کو یاد رکھیں، علامت مصدر ہٹا کر یا حمزہ یا زیر بڑھا دیتے ہیں، جیسے کمانا سے کمائی، ہنسنا سے ہنسی، کمانا سے کمائی، یہ بڑھا دیا، اور ہنسنا سے ہنسی، ہے نا، ہنسنا سے ہنسی، کمانا سے کمائی، یہ دونوں چیزیں الگ الگ آ گیا، یہ ہنسی یا کی ہوا کہ ہنسنا تھا نون علیہ زبر نہ علامت، اس کو ہٹا دیا اور یا بڑھا دیا تو ہنسی ہو گیا، ایسے ہی کمانا تھا علامت مصدر، اس کے بعد لکھا تھا نون علیہ زبر نہ کو ہٹا دیا تو کیا بنا؟ حمزہ دے دیا تو کیا ہو گیا؟ کمائی ہو گیا۔ تو کیا ہے؟ علامت مصدر جو تھا اس میں سے ہٹا کے ہم نے کہیں پہ یا بڑھایا، کہیں پہ حمزہ ای بڑھایا۔ ساتویں نمبر پہ کبھی علامت مصدر ہٹا کر واو، تا زبر وٹ، تا، واو اور حمزہ واو بڑھا دیتے ہیں، یعنی چار چیزیں، کبھی یہ بڑھا دیں گے وٹ ہو جائے گا،
ہے نا, کبھی تا بڑھا دیں گے, ہے نا. ملنا سے ملاوٹ مثال کے طور پہ یہاں پہ دیجیے, ملنا سے ملنا ہے علامت مصدر ہٹا کر, ملنا نون عرض بننا تھا اور ملاوٹ کر دیا اس سے, ملنا سے ملاوٹ ہو گیا, واو ٹا بڑھا دیا نا, واو ہٹا ہی دیا, اور یہاں سے ہے نا تل ملانا سے تل ملاٹ, یہاں پہ بھی آ جائے گا, ہٹ ہٹ وہاں پہ اوپر میں تھا, واو واٹ اور یہاں پہ آ گیا تا بڑھا دیتے, بچنا سے بچت, ہے نا, بچنا سے بچت ہے یہاں پہ, جیسے یہ بھی دے دیا ہے نا. اور اسی طریقے سے وا بڑھا دیتے ہیں, جیسے بلانا سے بلاوا, بلانا سے بلاوا, ایسے او بڑھا دیتے ہیں. لگنا سے لگاؤ بھی ہوگا, ہے نا. اسی طریقے سے بچنا سے بچاؤ بھی ہوگا, بچنا سے بچاؤ جیسے یہاں پہ دے دیا ہے نا. تو یہاں پہ بھی آ سکتا ہے نا یہ ساری چیزیں, یعنی علامت مصدر جو تھا نا بنا کو ہٹا کر 3-4 چیزیں کبھی بڑھاتے, کبھی وٹ بڑھاتے ہیں, کبھی تا بڑھاتے ہیں, کبھی تا بڑھاتے ہیں, کبھی وا, اور کبھی حمزہ واو, اس طریقے سے بڑھا دیتے ہیں. تو کیا بن جاتا ہے وہ حاصل مصدر. تو حاصل مصدر کے اندر بنانے کے کتنے سارے قاعدے بتا دیے ہیں, یعنی کس طریقے سے بنایا ہے, آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجیے گا. اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیسے کہاں پہ کیا کرنا ہے, اس کو اچھے طریقے سے دیکھ کر کے ذہن میں یاد رکھ لیجیے گا. آگے چلتے ہیں, ایک آخری قسم ہے اس کا, اس میں معاوضہ. ایک آخری قسم کیا ہے, اس میں معاوضہ, یعنی اس میں مشتق کے جو 7 قسم کی گئی تھی اس میں سے لاسٹ والے اور آخری قسم کیا ہے, معاوضہ. معاوضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اجرت, یہ سمجھ لیں. معاوضہ کا مطلب, معاوضہ کو دوسرے میں اجرت کہا جاتا ہے, جہاں پہ لکھا بھی ہے جو اجرت کا مفہوم ظاہر کرے. اور اجرت کے معنی کیا کہتے ہیں, مزدوری, یہ سمجھ لیں. اجرت کو کیا کہتے ہیں, مزدوری. مثلا کوئی کام کیا ہم نے, تو کام کریں گے تو اس کا اجرت ہم کو معاوضہ دو گے نا, یعنی اس کا یہ تو دو گے ہم کو کہ آپ کے یہاں میں کام کروں یا آپ کا کوئی کام کر دوں میں, تو اس کا بدلہ مجھے چاہیے, اس کا بدلہ مجھے چاہیے. اور بدلہ کیا ہے, یعنی اس کا محنت کی کمائی ہم کو چاہیے, یعنی اس کا معاوضہ چاہیے ہم کو اجرت چاہیے اس کا, ہے نا, اس کی اجرت چاہیے ہم کو. جیسے رنگائی, جیسے رنگائی اجرت کا مفہوم ظاہر کر دیا, رنگنا تھا اب رنگنا سے کر دیا رنگائی کر دیا, ہے نا, اس میں معاوضہ. تو رنگائی کیا ہوا, کہتے ہیں نا سلائی, سلائی بھی آ جائے گا اس کے اندر, کیوں, سلائی کا پیسہ دیجیے بھائی, سلائی ایک اجرت کا مفہوم ظاہر کرنا ہے ہمارے. اب کسی کے پاس آپ جائیں گے سل لیا کپڑا, تو آپ کیا کہے گا, وہ میں جو کپڑا سلا ہوں اس کا پیسہ دیجیے, ایسے نہیں کہتے ہیں, بلکہ کپڑا دیتے ہیں کہتے ہیں سلائی لائیے. تو سلائی لائیے, اس سے پتہ چل گیا کہ بھائی, اس سے خود پتہ چل گیا, اب اتنا لمبا چوڑا ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں میں نے جو کپڑا سلا ہے اس کا پیسہ آپ دے دیجیے, بلکہ یہ سلائی کے اندر وہ آ گئی ساری چیزیں. سلائی کہنے کا, سلائی اسی کو کہا جاتا ہے, یعنی اجرت ہے یہ سلائی, یہ اجرت کے معنی بتا رہا ہے ہم کو, معاوضہ کے معنی بتا رہا ہے کہ جو کپڑا سلا اس کی سلائی آپ دیجیے, ہے نا. رنگا ہے کپڑا, رنگائی کیا ہے, پینٹ کیا ہے, تو کہ جائے رنگائی دیجیے, ہے نا, پینٹنگ کرائی, ہے نا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر, یعنی جو معاوضہ کا, جو اجرت کے معنی مفہوم کو ادا کر رہا ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے, اس میں معاوضہ. اچھا, اس میں معاوضہ کے لیے چھوٹی سی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا بنانے کا کیا ہے, علامت مصدر گرا کر ہم بتائے, میں نے شروع میں بتایا, جیسے سلائی بتایا تھا, سینا تھا, سینا سے کیا بتا دیا, سلائی بنا دیا, ہے نا. اسی سے دھلنا ہے, دھلنا ہے یا دھلنا ہے, تو دھلنا سے دھلائی بنا دیا, ہے نا. تو یہ کہتے ہیں کہ علامت مصدر کا کبھی لائی بڑھا دیتے ہیں, کبھی آئی بڑھا دیتے ہیں, کبھی لام یہ جوڑ دیتے ہیں, بڑھا دیتے ہیں, جوڑ دیتے ہیں, یا پھر کیا کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں, آئی جوڑ دیتے ہیں. جیسے دونوں آ گیا, سلائی, سینا تھا تو سلائی, اوپر دیا تھا رنگنا تو رنگائی, یہ بھی ہو جائے گا. دھلائی, دھلنا تھا تو دھلا ای, دھلا ای, تو آئی بدل. کمانا تھا تو کمانا سے کما ای, کما ای, وہ بھی آ جائے گا, ہے نا. تو یہ ساری قسم کس کے اندر آ جائے گی, اس میں معاوضہ کے اندر آ جائیں گی. تو فائنلی آج جو ہے نا یہ آپ اس میں مشتق کی جو قسمیں تھی وہ ساری قسموں کو آپ کے سامنے بتا دیا. ایک مرتبہ ہم اس کو دوبارہ سے یہ کر لیتے ہیں سرسری طور پہ کہ اس میں مشتق کی کتنے قسمیں پڑھی ہیں, اس کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں, ہے نا. اس میں مشتق کیا بتا دیا, اس میں مشتق کی سب سے پہلے کہتے ہیں قسم پڑھے 6. پہلی قسم کیا تھا, اس میں فاعل, ہے نا. 6 قسمیں کی گئے تھے, اس میں فاعل, اس میں مفعول, اس میں حالیہ, اس میں ظرف, اس میں اعلی, اس میں حاصل مصدر, اور اس میں معاوضہ. اس میں معاوضہ, اس 6 کو یاد کریں. اس میں فاعل کس کو کہتے ہیں, اپنے جانا کام کرنے والے کو, ہے نا, جس پر جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو اس میں فاعل. قیاسی اور سماعی دونوں تھا. قیاسی جس کا قاعدہ مقرر ہو, اور سماعی جس کا قاعدہ مقرر نہ ہو, ہے نا. اس کے بعد اس میں مفعول آیا, اس میں مفعول جس پر کام ختم ہوا ہے. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں, قیاسی اور سماعی. قیاسی کس کا, جس کا قاعدہ, سماعی جس کا قاعدہ مکمل ہے. تیسرا قسم آ گیا اس میں حال, جو فاعل اور مفعول کی حالت یا کیفیت کو بیان کرے, ہے نا, حالت کو ظاہر کرے, اس کی کیا کہتے ہیں, اس میں حال کہتے ہیں. چوتھی آئے تھی اس میں ظرف, ظرف جو کسی جگہ یا مکان کو بتلاتا ہے نا, جگہ یا وقت کو بتلائے اس کو ظرف کہتے ہیں. ظرف کی 2 قسمیں, ظرف زمان, ظرف مکان.
ظرف زمان میں وقت کا پتہ چلتا ہے اور مکان میں جگہ کا پتہ چلتا ہے نا. اب آ گیا تھا ظرف مکان بنانے کے کچھ قاعدے تھے ہے نا کہ کیسے کیسے بتاتے ہیں, وہ قاعدہ آپ نے وہاں پہ پڑھ لیا. اس کے بعد آیا تھا اس میں آلہ, 5ویں قسم میں اس میں آلہ ہے نا, جو کیا کہتے ہیں کسی اوزار یا کیا کہتے ہیں ذریعہ کو آلہ کہا جاتا ہے. وہاں پہ اس میں آلہ بنانے کے بھی کچھ قاعدے تھے, اس کو بھی آپ کو یہاں پہ سامنے بتا دیا گیا. اس کے بعد آتا ہے چھٹے قسم حاصل مصدر, یعنی جو مادہ فعل یعنی نر فعل سوری مادہ یعنی جو مؤنث فعل ہوتے ہیں اس کے جو ہے نا نام یا کیفیت یا حالت کو بتاتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, یہ اس میں حاصل مصدر کہا تھا. مصدر کا حاصل جیسے روکنا سے روک بتا دیا ہے نا. اس کے بھی کیا کہتے ہیں کچھ قاعدے بتائے گئے تھے, اس کو یہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے نا ساری چیزیں. اس کے بعد ایک 8ویں لاسٹ میں جو قسم آ گئی تھی اس میں معاوضہ. اس میں معاوضہ کا مطلب آخری قسم کی اس میں معاوضہ کی جو اجرت کے معنی کو اظہار کرے. اس میں معاوضہ کی ایک علامت بتائی تھی کہ اس کے علامت مصدر کو ہٹا کر کے کبھی لائی کبھی آئی بڑھا دیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے, یہ اس میں معاوضہ بن جاتا ہے. تو یہاں سے ہی ہمارا جو ہے نا یہ سمجھ لیجئے کہ اسم کی جو بحث ہوئی تھی ایک لے کر کے کہ جہاں پہ اسم کے قسم کیے گئے تھے, وہ میرے خیال سے ایسا لگتا ہے کہ اسم کی مکمل جو ہم سب چیزیں پڑھ لی ہیں. اب آگے جو ہوگا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم فعل کو پڑھیں گے اگلے چیپٹر میں ہے نا. تو یہاں پہ آلریڈی جو اسم کی ساری قسمیں تھیں وہ مکمل ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کو آپ لوگ جو ہے نا آپ کے سامنے جو بیان کیا گیا ہے جس طریقے سے وہ آپ دیکھ لیں گے اور اس کو صحیح طریقے سے اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیں گے. تو آج کے سبق میں اتنا ہی, جب تک کے لیے اجازت دیں ہم کو. خدا حافظ.